نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے سورہ زمر آیت نمبر 8 سے، اور پیچھے جو موضوع چل رہا ہے وہ مختلف لوگوں کے بیہیویئر کے بارے میں چل رہا تھا کہ کون جو ہے وہ اللہ کی نعمتیں پا لینے کے باوجود جو ہے وہ کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ انسان اس کے لیے شکر گزار ہو، کفر کرنے والا یا ناشکریاں کرنے والا نہ ہو، بلکہ وہ اس کا شکر گزار بندہ بنے۔ اور یہاں پر پھر سے دو طرح کے انسانوں کا جو رویہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان کا جو ہے، ایمان کا جو فرق ہے، یا پھر یہ کہ ان کا جو ڈے ٹو ڈے لائف میں ان کا جو بیہیویئر ہے، ان کا جو طریقہ کار ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ یہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ کون اللہ کا پسندیدہ ہے اور کون اللہ تعالیٰ کس کو پسند نہیں کرتے، کس کے طریقے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ پہلے جس شخص کی بات ہو رہی ہے وہ ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ دُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ انابا یونیبو سے منیبن ہے۔ انابا کا مطلب پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے تھے جب ہم نے اواب کا مطلب پڑھا تھا، تو اناب کا مطلب ہوتا ہے پلٹ کر واپس آنے والا، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنی ڈیلی لائف میں مصروف ہوتا ہے، اپنی روٹین لائف میں مصروف ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے وہ عبادات بھی اگر مسلم ہے اور عبادات بھی کر رہا ہے، لیکن وہ ایک روٹین لائف ہوتی ہے، اس کے اندر شدت اس طرح سے الا ماشاء اللہ نہیں ہوتی جیسا کہ ہونی چاہیے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ انسان جب اپنی روٹین لائف میں ہوتا ہے، وہ ایک بعض لوگ اللہ سے دور بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ جنہیں اللہ نے بہت نوازا ہوتا ہے دنیاوی نعمتوں سے، تو وہ سم ٹائم ان میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ تکلیف میں آتے ہیں، جو کسی بیماری میں آتے ہیں، کسی ایکسیڈنٹ سے دوچار ہوتے ہیں، کسی کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی مالی کمی آ جاتی ہے، کسی بھی قسم کی تکلیف انہیں پہنچتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، کسی بھی قسم کا خطرہ ان کے سر کے اوپر منڈلانا شروع کرتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر مشرکین مکہ کا یہ طریقہ تھا، جسے پیچھے بھی آپ قرآن کریم میں پڑھ کے آئے نا کہ جب سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 17 میں کہ جب دریا اور سمندر میں یہ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں کوئی آفت ان پر آنے لگتی ہے، یعنی کوئی کسی طوفان میں یہ پھنسنے لگتے ہیں، تو یہ پھر اللہ کے سوا جس کو بھی عبادت کرتے ہیں نا، جس سے یہ دعائیں کرتے ہیں، ان سب کو بھول جاتے ہیں اور خالص اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتے تھے۔ اور ان کا یہ عقیدہ تھا، یہ سمندر میں اللہ کو پکارتے تھے خالص ہو کر۔ اس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر کے آئیں کہ اس کی وجہ کیا تھی، لیکن بہرحال پھر ہوتا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن نجات پاتے ہی یہ منہ پھیر لیتے ہیں اور انسان بہت ہی ناشکرا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ثم اذا خوله نعمة منه، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس سے نعمتیں عطا کرتا ہے، نسی ما کان یدعو، تو وہ بھول جاتا ہے اسے جسے وہ پکارتا تھا، ما کان یدعو الیہ، جسے وہ پکارتا تھا، جس طرح وہ تڑپ کے اللہ کو پکارتا تھا، جس طرح وہ ہر ایک سے جو ہے وہ بے نیاز ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا تھا، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اور اس کی بہت عام مثالیں ہمارے گرد پھیلی ہوئی ہیں۔
عام آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسی عورت کی مثال لیجئے جس کی اولاد نہیں ہے. اب جب اولاد نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی سے دعا کرانا یا نوافل پڑھنا یا قرآن پڑھنا یا وظائف پڑھنا وہ سب کچھ کرے. اور جب اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں لوگ عام طور پر کہ اس بچے کی پیدائش پر جو سیلیبریشنز ہیں یا اس سے ریلیٹڈ جو توہمات ہیں ان سب میں شکار ہو جاتے ہیں. وہ رب جس نے ان کے مانگنے پر ان کو اولاد دی اس پر بھروسہ کرنے کی بجائے کہ وہی اس کی حفاظت کرے گا، وہ اس کے گلے میں تعویذ ڈالنا یا کالے دھاگے باندھنا یا اور اس طرح کی چیزوں میں جو ہے وہ نظر آتے ہیں کہ وہ چلیں گے. اچھا اگر وہ اس طرح نہیں بھی کرے تب بھی کیا ہوتا ہے عام طور پر آپ دیکھیں گے ماؤں کو، چھوٹے بچوں کی ماؤں کو، کہ وہ لڑکیاں جو شادی سے پہلے یا شادی کے بعد اولاد ہونے سے پہلے بڑی ریگولر ہوتی ہیں نمازوں میں اور اپنے ڈیلی کے اذکار اور قرآن کریم کی تلاوت یا ایون جو قرآن سیکھ رہی تھیں، قرآن کورس کر رہی تھیں باقاعدہ، تو پھر کیا ہوتا ہے جب انہیں یہ نعمت ملتی ہے تو وہ اس نئی مصروفیت میں اتنی مگن ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنی ساری پچھلی روٹین، وہ کس طرح قرآن یاد کیا کرتی تھیں، کس طرح وہ پڑھا کرتی تھیں، کس طرح وہ نماز پڑھا کرتی تھیں، وہ سب روٹین ان کی ختم ہو جاتی. تو انسان جب کوئی خواہش کرتا ہے، جب وہ کسی تکلیف میں ہوتا ہے، جب اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت اس کا اللہ کو پکارنا، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے وہ یہاں مینشن کیا گیا ہے. اور یہاں ایک شدید نوعیت کی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ مشرکین مکہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو وہ کیا کرتے کہ جب مصیبت آتی ہے تو اللہ سے مانگتے، اور جب مصیبت ٹال دیتا اللہ تعالیٰ تو پھر وہ اللہ کو چھوڑ کے دوسرے شریک جو ہیں ان کے شکرانے ادا کرنے اور ان کو کریڈٹ دینا شروع کر دیتے. ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے. اب جیسے ایک اور غالباً دوسرے کلاس میں کسی میں بات ہو رہی تھی، آپ لوگوں کے ساتھ ہی بات ہو رہی تھی کہ جب بیمار ہو کوئی اور شفا کی طلب ہے، اب انسان مانگ رہا ہے اللہ سے، شفا مانگ رہا ہے، اس کے بعد وہ اسباب اختیار کرتا ہے جیسا کہ اللہ کا حکم ہے. وہ مختلف میڈیسنز چینج کرتے ہیں، ڈاکٹرز چینج کرتے ہیں، ہاسپٹل چینج کرتے ہیں، لیکن جب اس کو شفا مل جاتی ہے، مانگ وہ اللہ سے رہا تھا، لیکن جب اس کو شفا مل جاتی ہے تو کریڈٹ سارے کا سارا وہ کسی میڈیسن کو، کسی میڈیکل ریسرچ کو یا کسی ڈاکٹر کو کہہ دیتا ہے کہ مجھے تو فلاں ڈاکٹر سے شفا ملی، مجھے تو فلاں دوائی سے شفا ملی. تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، شفا اللہ نے دی، ہاں سبب اللہ ہی پیدا کرنے والا. وہ ریسرچ سینٹر میں جو لوگ کام کریں وہ بھی اللہ نہیں پیدا کیے. وہ مٹیریل جس پر وہ ریسرچ کر کے میڈیسن بناتے ہیں، وہ پلانٹس یا کیمیکلز، وہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کی. شفا اللہ نہیں دی تو کریڈٹ بھی اللہ ہی کو جانا چاہیے. جی عروج، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا. میم میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو اہل تشیع ہوتے ہیں وہ جب کہتے ہیں یا علی مدد، تو یہ گناہ ہے نا؟ جی یہ بالکل شرک ہے. اہل تشیع جو ہیں ان کے بھی بہت سارے فرقے ہیں، اور ان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ حضرت علی سے استغاثہ کرتے ہیں، حضرت علی سے مانگتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کو مشکل کشا کہتے ہیں. اور یہ صرف اہل تشیع میں نہیں، ہمارے ہاں بھی کچھ جو ہیں وہ ایسے اسکول آف تھاٹ پائے جاتے ہیں جس میں لوگ استغاثہ غیر اللہ سے جائز قرار دیتے ہیں. بہرحال یہ شرک ہے. ٹھیک ہے، کھلم کھلا شرک ہے. ایسا نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو نعمت دے دیتے ہیں، اس کی دعا پوری کر دیتے ہیں، اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، اس کو تکلیف سے نکال دیتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو وہ اللہ کے ساتھ شریک بنا لیتا ہے، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ وہ بھٹکا دے اس کے راستے سے. یعنی وہ جس طرف اللہ تعالیٰ کی ایک اللہ کی واحد لا شریک کی عبادت کرنے میں وہ جو اخلاص تھا وہ اس سے ہٹ جاتا ہے.
اچھا، ایک اللہ کی عبادت کرنے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے میں کر کے عبادت کرنے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ہمیں کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں، ہم صرف اس ایک کے لیے خالص ہو جائیں؟ کیا نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈز کیئر اباؤٹ دس کہ ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں؟ یہ تو نعوذ باللہ کوئی اس کی سلطنت میں کمی آ جائے گی، کوئی اس کے اقتدار میں کمی آ جائے گی۔ کیوں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں؟ ہاں جی، مختصراً ذرا جواب دینا آپ نے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی انسان کے لیے ہے نا، جو فرشتے ہیں وہ تو اللہ پاک کی پہلے سے عبادت کرتے تھے، تو میرا اللہ تعالیٰ سوال یہ ہے، پیدا کیا۔ ہاں میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے، جن و انس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ بنائیں، تو اللہ تعالیٰ کو تو فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے نا کہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں، فرشتے نہ بھی ہوتے اللہ کی تسبیح کرنے کے لیے، پوری کائنات نہ بھی ہوتی، وہ آپ سے آپ حمید ہے، وہ آپ سے آپ جو ہے وہ قدرت رکھنے والا ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا ہماری عبادتوں سے۔ تو وہ کیا ہمارا فائدہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم غیر اللہ کی عبادت نہ کریں؟ جی نہیں، کیونکہ میم اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کو آخرت میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، لیکن میں کچھ جی نہیں جی میم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں نے ایک جو راستہ دیا ہے میں آزماؤں کہ کون میرے راستے پر چلتا ہے اور میری رضا کی طرف آتا ہے۔ اچھا، یہ جو آزمائش ہے نا، آزمائش کا تعلق ہے آخرت سے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق ہے ریزلٹ سے۔ میں بات کر رہی ہوں حکم، اس حکم میں کیا فائدہ ہے ہمارا؟ جی عروج۔ ٹیچر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حواس خمسہ دیا ہوا ہے کہ ہم غلط اور صحیح میں فرق کر سکتے ہیں، اس لیے ہمارا دیکھیں ایک بات یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی غنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بادر نہیں کرتی کہ یا سمجھ لیں کہ اگر انسان ہٹ درمی کرتا ہے اس چیز پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سمجھ آتی ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ جی ام عاطف، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کا مائک آن ہے۔ جی میم، یہ عبادت اللہ تعالیٰ کی ہم جو کرتے ہیں یہ ہمارا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے ہمیں کہا کہ آپ عبادت کریں، دنیا میں بھی ہمیں جو ہے نا آسانیاں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا بخش دے۔ ان آسانیوں کو تھوڑا میں چاہ رہی ہوں آپ الیبوریٹ کریں، تاکہ جب آپ ایک اللہ کی عبادت کریں نا تو وہ شرح صدر کے ساتھ، خوشی کے ساتھ کریں، کیونکہ انسان کو جب اپنا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا تو وہ بہت مشکل کام بھی بڑی خوشی سے کر جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے اس میں میرا ہی ذاتی فائدہ ہے۔ تو اللہ کو، صرف ایک اللہ کو پکارنا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور آپ عبادت کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ آپ 23واں پارہ کریں، عبادت کا مطلب صرف ریچولز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ فرما برداری، سبمیشن، اطاعت، پرستش، پوجا، یہ سارے معنی اس میں آئے تھے، اور الٹیمیٹ محبت، ٹھیک ہے، محبت کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ پوری اطاعت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، مدبر مان کے اس کی فرما برداری کرنا، تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جی رقیہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی رم۔ ایک تو ہمیں تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے کہ ہم اس کے قریب چلے جاتے ہیں، اور پھر اس میں سراسر ہمارا یہ فائدہ ہے کہ بہت سے در پہ ہم جھکنے سے، وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا، وہ جو ایک سجدہ تجھ کو گراں گزرتا ہے، ہزار سجدوں سے نجات دلاتا ہے آدمی کو،
اور تو یہ ہو جاتا ہے. تو پھر یہ ہم جب اللہ کی مان کے چلتے ہیں تو دنیا کے بہت سے مسائل جو ہے نا ہمارے آپ کو آپ حل ہو جاتے ہیں. کسی کے آگے جھکنا نہیں پڑتا, کسی کے آگے گڑگڑانا نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا نا, تو آپ کو دوسرے کے در پہ جھکنا نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, آپ جب ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, پورے شعور کے ساتھ کرتے ہیں, تو بہت ساری جگہوں پر جھکنے کی بجائے آپ خالصتاً اللہ کے حوالے کر کے اپنا معاملہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں, توکل اس پہ کرتے ہیں. دوسری چیز جس طرف میں آپ کو لانا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ سسٹم آف لائف, یہ جو کائنات کا نظام ہے نا, یہ بہترین طریقے سے صرف اس وقت چل سکتا ہے جب ایک خالق, ایک رب کی عبادت کی جائے. اگر ہم ایک اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے معبود بنا کر ان کی عبادت کرتے ہیں, ان کی فرما برداری کرنا چاہتے ہیں, ان کے بنائے ہوئے اصول اور قوانین کو فالو کرتے ہیں, تو کائنات تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے اکارڈنگ ہمیں احکامات دیے ہیں. اب عبادت میں اطاعت بھی شامل ہے نا. تو اگر جو میکر ہے, جو خالق ہے, وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ مشین کو کیسے چلانا ہے, وہ اس کی ویئر اینڈ ٹیئر کو بہتر سمجھتا ہے کہ کہاں اس کو ڈیمیج ہو جائے گا, اگر اس کو اس طرح ہینڈل نہ کیا گیا تو اس کا یہ نقصان ہو جائے گا, یا ہینڈل کرنے والے کو نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو احکامات چونکہ کائنات بنائی اللہ تعالیٰ نے, خالق وہ ہے, تو وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کائنات کو اسموتھلی پراپرلی چلنے کے لیے, ہر انسان کو اس کا حق ملنے کے لیے, ہر جاندار کو اس کا حق ملنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اور پھر وہ جب اس طرح سے چلتا ہے, سلسلہ کام ہوتا ہے, تو وہ چیزیں پراپر چلتی رہتی ہیں. لیکن جب ہم ایک اللہ کو چھوڑ کر مختلف رب بنا لیتے ہیں, اب مثال لیجئے, آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, آپ قرآن کریم کو مانتے ہیں, آپ ایک سسٹم میں چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری طرف ہندو ہے, وہ ان کے جو احکامات اکارڈنگ ٹو دیئر ریلیجن ہے وہ مختلف ہیں. کرسچن جو ہیں ان کے اور ہیں. اب ہر کوئی اپنے حساب سے جب کام کرے گا, اپنے حساب سے سسٹم آف لائف کو چلانا چاہے گا, تو وہ کولیپس کر جائے گا. اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کی کمائی سے جو ہے وہ فساد برپا ہو گیا, خشکی میں بھی اور تری میں بھی. اور پھر انسان جب, اور انداز جو ہیں, شریک جو ہیں, وہ صرف معبود ہی تو نہیں نہ ہوتے, وہ پھر ہماری خواہش نفس بھی آ جاتی ہے, ہماری انا بھی کبھی جو ہے وہ وہ خدا بن جاتی ہے ہماری, کہ ہم اپنی انا کی خاطر صرف دوسرے کا حق مار جاتے ہیں, دوسرے کی صحیح بات کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے, اس کے اپنی انا کے آگے, اپنی ایگو کے آگے سر جھکاتے ہیں, اور اللہ کے حکم کے آگے سر نہیں جھکاتے. انداز تو کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے سارے جس کو بھی شریک بنا لیا. تو اس میں سراسر ہمارا فائدہ ہے. اگر ہم ایک خدا کی, ایک معبود کی عبادت کرتے ہیں, صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کے اس کی عبادت, اس کی فرما برداری کرتے ہیں, تو اس میں سراسر ہمارا فائدہ ہے. قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ فائدہ اٹھا لیں اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا. اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ, بے شک تو آگ والوں میں سے. یہاں پر مشرکین مکہ کے طریقے کی بات ہو رہی ہے, جو مشکل میں, تکلیف میں رب کو پکارتے ہیں, اور پھر کریڈٹ جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے اپنے دوسرے شریکوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے, ابھی تو تمہاری تقدیر کے مطابق جتنا تمہیں مہلت ملی ہے, جتنا وقت تمہارے پاس ہے, تم دنیا کا وہ فائدہ اٹھا لو, اس کے بعد جو ہے وہ آخرت میں تمہارے لیے آگ ہے. جیسے ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ فائدہ حاصل کر لو, آخرکار تو تمہارے لیے جہنم ہی ہے. پھر ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطُرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ, کہ ہم انہیں کچھ دیر کا فائدہ دیں گے, پھر سخت عذابوں کی طرف ان کو گھسیٹ لے جائیں گے. تو جو لوگ عقیدے کے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں, جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو جو ہے وہ رب بنا لیتے ہیں, دوسروں کی عبادت کرتے ہیں, چاہے وہ کلی طور پر اللہ تعالیٰ کا انکار کر کے کسی اور کو ہی اپنا رب مانے, یا پھر
وہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں، تو ایسے لوگ جو ہیں شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ جہنم میں رہیں گے۔ اور اب دوسری قسم کے لوگوں کا بیان آ رہا ہے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، ایک شخص وہ ہے جو صرف مصیبت کے وقت رب کو پکارتا ہے، اور جب مصیبت ٹال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو وہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے شکرانے ادا کرنے چلا جاتا ہے، دوسروں کے چڑھاوے چڑھانے چلا جاتا ہے، دوسروں کو مشکل کشا اور حاجت روا اور جو بھی وہ نام دیتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو خوش ہے یا غمگین ہے، کامیاب ہے یا ناکام ہے، بیمار ہے یا صحت مند ہے، اس کی عبادات میں فرق نہیں آتا۔ فرق سے مراد یہ کہ وہ اپنے رب کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ تہجد پڑھتے ہوں لیکن پھر کسی ایسی بیماری کا شکار ہو گئے کہ آپ کو کوئی اینٹی ڈپریسنٹ یا کوئی سلیپنگ پلز دی گئی تو آپ کی آنکھ نہیں کھلی، آپ پڑھ نہیں پائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس لیول سے نیچے آ گئے۔ یہ ایک استثنائی صورتحال ہے۔ لیکن دل کی جو کیفیت ہے، ہر وقت اس میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اور اس کی وہ جس حال میں رکھے اس میں اس کی فرما برداری کرتے رہنا، یہ سچویشن ہے اصل میں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو عبادات کے تناظر میں ہی بیان کریں یہاں پر، کیونکہ پیچھے دوسرے شخص کی جو بات ہو رہی ہے وہ بھی دعا کے لیے اس کی اللہ کی طرف رجوع کے بارے میں بات ہو رہی، تو یہاں بھی رجوع کی مثال دی جا رہی ہے، یعنی اللہ کی طرف انسان کی جو توجہ ہو اس کی طرف مثال دی جا رہی ہے کہ امن ہوا قانت آناء اللیل، کہ بھلا وہ شخص جو فرما برداری کرنے والا ہے۔ اچھا، قانت کا مطلب آپ کو کیا بتایا ہوا ہے؟ قانت کہتے ہیں جو ہمیشہ فرما بردار، ٹھیک ہے؟ قانتات پڑھا تھا نا آپ نے نیک عورتوں کی صفات میں، قانتات، تو قانت کہتے ہیں جو ہمیشہ فرما برداری کرے، ہمیشہ ہر حال میں۔ تو وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے، ہمیشہ اللہ کی بندگی کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ بندگی کا مطلب بھی بیسیکلی عبادت کرنا یا بندہ بن کے رہنا ہوتا ہے۔ بندہ بن کے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ غلام بن کے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ فرما برداری کرتے رہنا، ٹھیک ہے؟ تو رات میں بھی عبادات کرتا ہے اور اس کے باوجود یحذر الآخرہ، آخرت سے پھر بھی ڈرتا رہتا ہے، ویرجو رحمت ربی، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ یاد رکھیے ایک مومن جو ہے اس کی جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف اس کا جو گمان ہے وہ بیلنسڈ ہوتا ہے، نہ تو وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کے ساتھ منسوب کر کے جو جی میں آئے کرتا رہے کہ جیسا چاہوں میں کرتا رہوں، کوئی نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور نہ ہی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت جو ہے شدید العقاب اس کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتا ہے کہ وہ ہر خوشی یا ہر جائز جو حلال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے ذرائع رکھے ہیں وہ ان کو بھی چھوڑ دے، اتنا خوف زدہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کہ وہ کچھ بھی فعال کرنے سے گزر جائے، وہ جنگلوں میں نکل جائے یا وہ پینک ہو جائے یا وہ جو ہے وہ ہر چیز چھوڑ دے، کھانا پینا جسے رہبانیت ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں۔ جو سب سے صحیح رویہ ہے، جو ریکوائرڈ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ پر یقین رکھے اور اس پکڑ سے خائف ہو کر اللہ کی نافرمانی کے کام نہ کرے، حرام میں انڈلج نہ ہو، اور حرام سے بچنے کے لیے وہ جو گرے ایریا ہے اس کے قریب نہ پڑے، یعنی حدود اللہ کے قریب بھی نہ پھٹکے، ٹھیک ہے، قریب بھی نہ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو نیکیاں کرتا ہے، وہ جو ایفرٹس کرتا ہے، یا اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو اس کے باوجود وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے، اس کی رحمت سے امید رکھے، اس کی غفور ہونے سے امید رکھے، اور اس چیز کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیں۔ اور اس میں جو کمپیرزن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس میں سلائٹلی ڈفرنس یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید زیادہ رکھے۔
اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے اور بار بار کر بیٹھتا ہے. اب وہ اس چیز سے ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑیں گے یا اس کو سزا ملے گی، تو وہ مایوس نہ ہو جائے، بلکہ وہ اس چیز پر امید رکھے، اللہ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، پلٹ آئے، اپنی نیکیوں کو بڑھا دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کر دیں گے، اور پھر وہ اس پر یقین رکھے، بلیف رکھے کہ واقعی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں. اس میں وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں شک پیدا نہ کرے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے کہ نہیں کریں. اس یقین کے ساتھ وہ توبہ استغفار کرے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اصل میں ایک ریکوائرڈ بیہیویئر جو مومن کا ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے نافرمانی سے بچنا اور حلال کے دائرے میں رہ کر جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے، اس کے لیے پیدا کی ہیں نعمتیں، تو ان کو انجوائے کرے وہ. اور اس میں اگر اس سے کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ کی رحمت سے پر امید رہے اور اللہ سے استغفار کر کے یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کر دیں گے. کل کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون، کیا برابر ہیں علم رکھنے والے والذین لا يعلمون، ان کے جو علم نہیں رکھتے. کیا علم رکھنے والے اور وہ جو علم نہیں رکھتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر خاص طور پر جو علم کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہاں مقابلہ جو ہے وہ دو قسم کے انسانوں کا ہے. ٹھیک ہے، دو طرح کے بیہیویئرز کی بات کی جا رہی ہے. ایک وہ جو سخت ضرورت مصیبت آنے پر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور عام حالات میں وہ غیر اللہ کی طرف مائل رہتا ہے. اگر ہم اس کو صرف عبادت کے ساتھ نہ کریں، اگر ہم صرف اس کو اپنی روٹین دیکھیں، عام زندگی میں ہم صرف دنیا میں گم ہوں اور جب کوئی مصیبت آ جائے تو مسلح بچ جائیں. عام روٹین میں نمازوں کا کوئی پتہ نہیں، فرض نمازوں کا کوئی پتہ نہیں، عام روٹین میں کوئی اذکار کا ہوش نہیں، مگن ہے دنیا میں، کہیں شاپنگ پہ جا رہے ہیں، کہیں مووی دیکھنے جا رہے ہیں، کہیں کوئی کام ہو رہا ہے، کہیں کچھ کام ہے، مطلب مرضی سے سو رہے ہیں، مرضی سے جاگ رہے ہیں، جو مرضی آئے کر رہے ہیں. عام روٹین یہ ہے. لیکن جیسے ہی کوئی مصیبت آ جاتی، جیسے ہی کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے، کوئی کاروبار میں کمی بیشی ہو جاتی، کوئی بیماری آزاری آ جاتی ہے، کوئی اور مصیبت، کوئی اور ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نمازیں بھی، اذکار بھی بالکل بچوں والا بیہیویئر ہے، نہ سمجھو والا، نادانوں والا. بچوں کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، چھوٹے بچے جب پیپرز ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ نمازیں بھی باقاعدہ ہو جاتی ہیں اور اذکار بھی پڑھے جا رہے ہیں اور خوب دعائیں بھی، اور جیسے ہی پیپر ختم، نتیجہ مرضی کے مطابق آ گیا، پھر اسی روٹین میں پھر پورا سال کوئی پتہ نہیں کہ نماز کیا ہوتی ہے اور کیا نہیں. تو یہ تو نادانوں والا بیہیویئر ہے نا. اسی لیے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے لوگوں کو کہا لا یعلمون. اب چاہے وہ لوگ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہوں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے ریسرچ اسکالر ہوں، چاہے وہ کتنے بڑے سائنٹسٹ ہوں، لیکن اگر ان کا یہ بیہیویئر ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لا علم لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں. دوسری طرف وہ شخص جو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کیے ہوئے ہیں، اپنی روٹین لائف میں، اپنی خوشی میں، اپنے کمفرٹ زون میں بھی وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، وہ اس کی عبادات کرتا ہے، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے، وہ ہر طرح سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے، جبکہ وہ خوش ہے، جبکہ اس کے پاس نعمتیں ہیں، سب کچھ ہے. اور پھر جب اس کے اوپر مصیبت کوئی آ جاتی ہے وہ تب بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے، وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، وہ اللہ سے شکوہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کی رضا میں راضی رہتا ہے. تو ایسا شخص اگرچہ ان پڑھ ہو، دنیاوی طور پر اس نے کچھ بھی نہ پڑھا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ علم والا ہے، اور اسی علم پر انسان کی فلاح، جو اخروی فلاح ہے، اس کا انحصار ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں، ان سے کہیں کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
نہ تو ان کی دنیاوی زندگی برابر ہو سکتی ہے، اور نہ ہی جس طرح کی یہ دنیاوی زندگی گزار کے جا رہے ہیں ان کی آخرت ہی برابر ہو سکتی ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، تو نصیحت کون پکڑے گا پھر؟ جو عقل والا ہوگا، جس کی عقل کام کرتی ہے، وہ اپنے بیہیویئر کو، اپنی روزمرہ زندگی کو ضرور جانچے گا کہ میرا طریقہ کار کیا ہے، کیا واقعی میں ہر حال میں اللہ کے لیے فرما بردار ہوں یا نہیں ہوں۔ قل کہہ دیجئے یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، آپ ان سے کہہ دیجئے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جہاں یا ایھا الذین آمنوا آئے تو آپ فوراً چکنے ہو جائیں، اور اب یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایسی بات بتانے لگے جس میں آپ کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایسی بات بتانے لگے ہیں کہ جس سے بچنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پچھلی مثال کے بعد تقوی کا ذکر آ رہا ہے، یعنی اب آپ کو پتہ چل گیا نا کہ ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، ہماری عبادات کیسی ہونی چاہیے، ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، چاہے ہم خوشحال ہیں، اپنے کمفرٹ زون میں ہیں، یا ہم کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ تو جب ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو اب کیا کریں؟ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اس علم پر عمل بھی کر ڈالیں۔ یہ نہیں کہ پڑھ لیا بس ٹھیک ہے، زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑا، سمجھ آ گئی یہ بات، لیکن کیا ہے؟ روٹین وہی کی وہی، تو پھر فائدہ نہیں۔ فائدہ کب ہے؟ جب ہم اپنی روٹین کو درست کر لیں۔ اسی لیے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں فوراً اس پوری بحث کے بعد، یہ پوری بات واضح کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ اب تمہیں بات سمجھ آ گئی ہے تو اب اپنی اصلاح کر لو۔ للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، جو دنیا میں اچھا کام کریں گے تو انہیں آخرت میں بھی اچھا ملے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کیا احسان کے علاوہ بھی کوئی بدلہ احسان کے علاوہ احسان کا کوئی بدلہ ہو سکتا ہے؟ تو جو بھلائی کرو گے دنیا میں اگر خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھو گے، غمی میں بھی اللہ کو یاد رکھو گے، تکلیف میں بھی اس کو پکارو گے، سکون میں بھی اس کو پکارو گے، ہر حال میں اس کی فرما برداری کرو گے، تو اس میں جو بھی تمہیں مشکلات پیش آتی ہیں اس کے باوجود تم یہ کرتے چلے جاؤ گے تو اس میں تمہارا فائدہ ہے، تمہیں حسنہ ملے گی، بھلائی ملے گی، نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی ان کو نعمتیں تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دینی ہے تو دینی ہے، دل کا سکون ان کو دیں گے۔ اور میرا ذاتی خیال بھی یہی ہے اور تجربہ بھی یہی ہے کہ دل کے سکون سے زیادہ کوئی نعمت بڑی نہیں۔ جو آپ کا دل جب سکون میں ہوتا ہے، آپ کا دل جب اطمینان کی کیفیت میں ہوتا ہے، آپ جب مکمل طور پر اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ اور یہاں خاص طور پر پھر ہجرت کی بات ہے کہ ہجرت حبشہ کی طرف جو ہے وہ موٹیویٹ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر اگر جس جگہ پر آپ رہ رہے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، اللہ کی عبادت کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی زمین وسیع ہے۔ آپ ایک شہر یا علاقہ چھوڑ کر کسی ایسی جگہ جا سکتے ہیں جہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر سکیں۔ اور اگر آج کل کے سینیریو میں جبکہ یہ چیز بہت مشکل ہو گئی انٹل انلیس کہ آپ کو کوئی دوسرا ملک اسائلم گرانٹ نہیں کر دیتا، آپ نہیں جا سکتے،
یا آپ کا ویزا نہیں لگتا، آپ نہیں جا سکتے، تو آپ اپنے ملک میں ہیں اور وہیں پر آپ کے لیے ایسی مشکلات ہیں، تو اس میں اپنے دین کی حفاظت کرنا اور اپنے دین کو بچا کے رکھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے. بالکل ایسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر عمل کرنا ہاتھ میں انگارہ لینے کے برابر ہو جائے گا. تو یہاں پر پھر اجر کس کے لیے ہوگا؟ جو تمام مشکلات کے باوجود بھی اپنے رب کی فرما برداری کریں گے. ایسے نہیں کہ جب کوئی مسئلہ آیا، کوئی تکلیف آئی، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سینکشنز لگ گئیں، کچھ اور ایسا ہو گیا تو انسان اپنا دین ہی بدل ڈالے، یا کوئی مالی مشکلات آ گئیں یا کچھ اور ایسا تو وہ اپنا دین تیاگ دے، دین بدل دے، یا ریچولز دین کے چھوڑ دے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا. یعنی وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرنے اور نیکی کے راستے میں چلنے میں ہر طرح کے مصائب اور شدائد برداشت کر لیں گے مگر راہ حق سے نہیں ہٹیں گے، تو اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو دین اور ایمان کی خاطر ہجرت کر کے جلا وطنی کی مصیبتیں برداشت کریں، اور وہ بھی جو ظلم کی سرزمین میں جم کر ہر آفت کا سامنا کرتے چلے جائیں. تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ ایسا اجر ہے جو اس کا کوئی حساب ہی نہیں. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آپ کو کہ ایک نیکی کرو گے تو 10 گنا اجر ملے گا، نہیں تو 70، نہیں تو 700 گنا. لیکن ان کا اجر کیسا ہے صابروں کا؟ جو اللہ، یہاں پر صابر سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ جو اللہ کے دین پر جمے رہتے ہیں، دین پر جمے رہنے کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر اگر وہیں رہنا پڑ گیا، گھر بار چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، جم گئے، تو پھر ان کا اجر کیا ہے؟ بغیر حساب، کاؤنٹ لیس. کوئی کچھ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتنا بڑا اجر دیں گے. کل کہہ دیجئے انی امرت، کہ بے شک مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان اعبد اللہ، میں صرف اللہ کی عبادت کروں، مخلص اللہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو. اور یہ مخلص اللہ الدین کو بھی ہم پچھلے سورہ صاد میں جو ہے وہ تفصیلاً پڑھ کے آئے کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے کا مطلب کیا ہے. اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کے ہر نہج، ہر پہلو جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں گزرے. عبادات تو عبادات، معاملات بھی کیسے ہوں؟ اللہ کی فرما برداری میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے کہ وہ ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. جس کے ساتھ بھی معاملہ کریں، فیئر معاملہ کریں. اور جیسے کہ پہلے بھی بہت دفعہ ہم اس بات کو ڈسکس کر چکے، اور وہ یہ کہ معاملہ کسی دو لوگوں کے بیچ میں یا دو مخلوق میں سے دو کے بیچ میں نہیں ہوتا. اصل میں معاملہ جو ہے وہ اصل میں اللہ اور بندے کے بیچ میں ہوتا ہے. چاہے وہ شوہر اور بیوی آپس میں ڈیل کر رہے ہیں، چاہے وہ ساس بہو کر رہے ہیں، چاہے وہ دکاندار اور خریدار کر رہے ہیں، چاہے وہ حکومت اور عوام کر رہے ہیں، وہ کوئی بھی دو فریقین ہیں، بظاہر وہ آپس میں معاملہ کر رہے ہیں، لیکن اصل میں معاملہ ہر انڈیویجول کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. یہی ہے مخلص اللہ الدین. دکاندار یہ سوچ کر صحیح تولے، خالص چیز دے، صحیح مقدار میں دے، چیز کے نقائص اپنے گاہک کو بتائے، اس لیے نہیں کہ گاہک کو فائدہ ہو رہا ہے، بلکہ یہ سوچ کے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے. یا کوئی بھی دکاندار اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنے گاہک کو کیا اس کو آپ کہیں گے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا ہے، یا اس سے زیادہ منافع کمانے میں کامیاب ہو گیا ہے، ایک انفیئر پروفٹ لینے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور اس کی گاہک کو پتہ ہی نہیں چلا، تو یہ اس کی کامیابی نہیں ہے. اصل میں یہ اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہگار ہو گیا. اب وہ گڈ اللہ تعالیٰ کی بیڈ بکس میں آ گیا. تو اپنے تئیں اس نے گاہک کو دھوکہ دیا، لیکن اصل میں وہ معاملہ جو اللہ کے ساتھ اس کا ہے اس میں خرابی ہو گئی.
تو مخلص اللہ الدین کا مطلب کیا ہو گیا پھر؟ کہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کہ زندگی کے ہر پہلو میں ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو ارادہ ہے، ہماری جو نیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہے. وَأُمِرْتُ اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے لِأَنْ أَكُونَ کہ ہو جاؤں میں اول المسلمین سب سے بڑا پہلا فرما بردار، سب سے پہلا مسلم میں ہو جاؤں. میں خود پہلے تمہیں کر کے دکھا رہا ہوں. دیکھیں، جب آپ کسی بھی سوسائٹی میں کسی ایسی بات کے لیے آواز اٹھاتے ہیں جو وہاں پر نہیں ہو رہا کام، یا یہ کہ وہ ان کے لیے کوئی نئی بات ہے یا وہ ان کی کسی طریقے کے خلاف ہے، تو اس بات میں سب سے زیادہ اثر تب پیدا ہوگا جب کہنے والا خود اس پر عمل کرنے والا ہوگا. آپ ایک ایسی فیملی میں رہتے ہیں جہاں پر پردہ نہیں کیا جاتا. اب آپ پڑھ لیتے ہیں قرآن اور آپ کہتے ہیں کہ آپ چھوٹی بچیوں کو یا نئی جنریشن کو آپ پردے کے احکامات سکھا رہے ہیں، آپ انہیں بتا رہے ہیں، وہ اس وقت تک شرع صدر کے ساتھ اس پر عمل نہیں کر سکیں گے جب تک آپ خود نہیں کر کے دکھائیں گے اسے. تو ہر وہ کام جو کسی بھی ایک سوسائٹی کا جو ایک چلن ہوتا ہے اس کے خلاف ہو یا کوئی نئی بات ہو، تو بتانے والا جب تک خود پہلے نہیں کرتا تو اس کی بات میں اثر نہیں ہوتا. اسی لیے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے کہ مجھے سب سے پہلے خود فرما برداری کا حکم دیا گیا. میں خود فرما برداری سب سے پہلے کر کے تو پھر تم لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ تم یہ کام کرو. یعنی صرف میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں دوسروں کو کہتا رہوں اور خود عمل نہ کروں، خود مجھے کوئی اس سے کوئی رخصت حاصل ہے کہ میں خود عمل نہ کروں اس میں، بلکہ سب سے پہلے میں خود عمل کروں تو اور پھر میں دوسروں کو اس کے بارے میں حکم دوں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے کہ میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے پہنچے گا. قیامت کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں. یعنی صرف میں تمہیں ہی انذار نہیں دے رہا، صرف تمہیں ہی آخرت سے نہیں ڈرا رہا، میں خود بھی ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو بڑے دن میں یعنی قیامت کے دن میری پکڑ ہو جائے گی، مجھے اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دیں گے. قل اللہ اعبد مخلص اللہ دینی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ ہی کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے اس کی عبادت کرتا ہوں. یعنی جو کوئی احکامات تمہیں دے رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں، تمہیں سمجھا رہا ہوں، میں خود بھی وہ سب کچھ کرتا ہوں. یعنی پہلے میں نے خود کیا اور اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم بھی یہ کرو. اور اگر تمہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کی توحید کو نہیں مانو گے یا اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہارے لیے عذاب ہے. تو میں خود بھی اس چیز سے ڈرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں بری ذمہ اس سے ایک چیز اور ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ یہ کہ داعی اللہ جو ہے اس کو سب سے پہلے اپنے کردار کو نکھارنے کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے اس کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا، اگر وہ صرف دوسروں کو بتاتا رہتا ہے اور اب خود پر وہ رولز اپلائی نہیں کرتا تو اس کی بات میں بھی اثر نہیں ہوتا، اور سیکنڈلی یہ کہ اس پر پھر دوہرا عذاب آتا ہے. وہ شخص کی مثال آپ لوگوں نے سنی ہوگی روایت کہ جہنم کے بیچوں بیچ ایک شخص جس کی آنتڑیاں نکلی ہوں گی باہر اور وہ کولو کے بیل کی طرح گول گول چکر لگا رہا ہوگا، تو کچھ جہنمی جو ہوں گے اس کو پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ تم تو وہی نہیں ہو جو ہمیں اس طرح اور اس طرح نیکی کی تلقین کرتے تھے. تو وہ کہے گا کہ ہاں، میں تمہیں تو تلقین کرتا تھا لیکن خود میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا تھا، یعنی خود میں عمل نہیں کرتا تھا. تو داعی اللہ کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے کردار پر فوکس کرے، پہلے اپنی اصلاح کرے اور پھر دوسروں کو بتائے. اور پھر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں
کہ ٹھیک ہے ایک دفعہ یہ چیز ہمارے اندر آ گئی، اب یہ خرابی ہمارے اندر کبھی نہیں آئے گی، وہ پھر آ سکتی. یا یہ کہ انسان کہے کہ نہیں پہلے میں خود پرفیکٹ ہو جاؤں پھر میں نے جو کچھ اچھا سیکھا ہے وہ میں دوسروں تک پہنچاؤں، تو یہ بھی ممکن نہیں، کیونکہ پرفیکٹ تو کبھی بھی انسان نہیں ہوتا. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے کہ ہم اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، پس تم عبادت کرو جس کی چاہو تم اس کے سوا. یعنی آپ ان سے کہہ دیجئے اب حق سچ تمہارے اوپر واضح ہو گیا اور میں خالصتاً اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی عبادت کرتا ہوں. اب تم نہیں ماننا چاہتے، تم نہیں سمجھنا چاہتے، تو تمہارا جو چیز چاہتا ہے تم کرو. یعنی صحیح اور غلط سامنے رکھ دیا، صحیح پر چلنے کا اجر بتا دیا، غلط پر چلنے کا انجام بتا دیا. اب زبردستی کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. تو یہاں بھی ہمیں دعوت کا ایک اور اصول پتہ چلتا ہے، اور وہ یہ کہ دوسروں کو صحیح اور غلط حکمت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے ایز پر نیڈ بتاتے رہیں، لیکن ان کے سر پر مسلط نہ ہو. لٹھ لے کے آپ کبھی کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے، یہ بھی ممکن نہیں، کیونکہ پرفیکٹ تو کبھی بھی انسان نہیں ہوتا. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے کہ ہم اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، پس تم عبادت کرو جس کی چاہو تم اس کے سوا. یعنی آپ ان سے کہہ دیجئے اب حق سچ تمہارے اوپر واضح ہو گیا اور میں خالصتاً اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی عبادت کرتا ہوں. اب تم نہیں ماننا چاہتے، تم نہیں سمجھنا چاہتے، تو تمہارا جو چیز چاہتا ہے تم کرو. یعنی صحیح اور غلط سامنے رکھ دیا، صحیح پر چلنے کا اجر بتا دیا، غلط پر چلنے کا انجام بتا دیا. اب زبردستی کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. تو یہاں بھی ہمیں دعوت کا ایک اور اصول پتہ چلتا ہے، اور وہ یہ کہ دوسروں کو صحیح اور غلط حکمت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے ایز پر نیڈ بتاتے رہیں، لیکن ان کے سر پر مسلط نہ ہو. لٹھ لے کے آپ کبھی کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے. ڈنڈے کے زور پر آپ کبھی اسلام نافذ اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح کے ہونا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب تک ڈنڈا سر پہ رہے گا لوگ عمل کریں گے، اور جیسے ہی وہ ڈنڈا سائڈ پہ ہوگا تو لوگ پھر اتنی ہی باؤنس ہو کر، اتنی ہی زیادہ مخالفت میں جو ہے وہ اسلام کی حدود کو توڑنے نکل کھڑے ہوں گے. تبدیلی، مستحکم تبدیلی تب آتی ہے یا مستحکم اسلام اس وقت نافذ ہوتا ہے جب لوگوں کا دل بدل جاتا ہے. آپ اپنے گھر میں ہی دیکھ لیجیے، اگر آپ زبردستی اپنے بچوں کو دین پر چلانے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کے سامنے تو عمل کریں گے، لیکن جب آپ نظروں سے اوجھل ہوں گے تو وہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ دل سے سمجھ کے نہیں کر رہے اس کام کو، وہ دل سے اس کی لاجکس کو سمجھتے ہوئے دین پر عمل نہیں کر رہے، بلکہ وہ صرف آپ کے ڈر سے کر رہے ہیں. تو ڈر کی بجائے یہاں پر ڈنڈے کی بجائے، ہاں کبھی ضرورت ہوتی بھی ہے، کہیں حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ سختی کی جائے، لیکن ہر وقت جو ہے وہ بچے کے سر پہ مسلط رہنا، ہر وقت آپ جس کو دین سمجھانے کی کوشش کریں اس کے سر پہ سوار ہو جانا، مسلط رہنا، یہ ابلاغ کو فائدہ پہنچانے کی بجائے دعوت اللہ کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ ہے. بہرحال یہاں پر مشرکین مکہ کی ڈھٹائی سامنے آ رہی ہے، اس لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تمہارا پھر جو دل چاہتا ہے تم کرو. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اصل خسارے میں تو وہ ہے جو قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دیوالیے میں ڈال دے. اصل میں خسارے کا مطلب کیا ہے؟ گھاٹا کیسا؟ جسے انسان دیوالیہ ہو جائے، بینکرپٹ ہو جائے، ایسا نقصان.
تو سب سے زیادہ نقصان یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں سود سے توبہ کر لی ہے، اب آپ کو ڈیفینیٹلی جو آپ کو پہلے ایک منتھلی اماؤنٹ مل رہی تھی اب نہیں ملے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ جی کہیں آپ نے سود چھوڑا ہے تو شاید فوراً ہی جو ہے وہ اتنی ہی یا اس سے بڑی اماؤنٹ کہیں سے اور سے آنی شروع ہو جائے گی. ہو بھی سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہو بھی سکتا ہے، لیکن بہرحال ایک عام جو تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ مال میں کمی بظاہر آتی ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دیتے ہیں، اور انسان جب شرح صدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو وہ اس میں پرسکون رہتا ہے. پھر بہت سارے ایسے معاملات ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ دین میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو مختلف قسم کی پریشانیاں جو ہے سم ٹائم آزمائشیں جو ہیں وہ آتی ہیں. نوعیت مختلف ہو سکتی ہے ہر انسان کے ایمان اور اس کے توکل اور اس کی اسلام کے مطابق، لیکن بہرحال اسے کچھ نہ کچھ سرکمسٹانسز میں سے گو تھرو کرنا پڑتا ہے. تو بعض جو دیکھنے والے ہوتے ہیں جو دین کو نہیں سمجھتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خسارے میں، جیسے سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا نا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح عام مسلمان مومن جو ہیں ایمان لائے ہیں، تم بھی ایسے خالص ہو کر مخلص اللہ الدین کر کے ایمان لے کر آؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں، ہم اس طرح سے ہو جائیں جیسے یہ ہو گئے، یہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آگے، کہاں مکہ میں ان کی جائیدادیں تھیں، اب یہ آگے پڑے ہوئے انصار کے در پہ، اور کہاں جو ہے یہ سرداریاں تھیں ان کے پاس، اور اب یہ بالکل جو ہیں وہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہوئے ہیں. کہاں قریش کے ساتھ رہ کر ان کی عرب میں عزت تھی، اور کہاں قریش سے الگ ہو گئے، اب یہ ایک چھوٹی سی جماعت بن گئی ہے، کوئی ان کو جانتا نہیں، کوئی ان کو اکنالج نہیں کرتا، سب عرب قبائل سے ان کی دشمنی ہے. یہ تو بیوقوف ہے. ہم ایسے ہی مان لے کر آئیں؟ ایسے تو نہیں، ہمیں تو ایسا اسمارٹ ہونا چاہیے کہ ادھر بھی راضی رکھو ادھر بھی راضی رکھو. تو ایسے لوگوں کو نہیں سمجھ آتی پھر بات، جو تھالی کے بینگن کی طرح صرف اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں، کہ اصل خسارہ کیا ہے. اصل خسارہ نہ دنیا کی بیماری ہے، نہ دنیا کے مال میں کمی ہے، نہ دنیا کا کوئی نقصان، کوئی گھاٹا، کسی سودے میں کمی بیشی. یہ اصل خسارہ نہیں ہے. یہ تو ایک آزمائش ہے، کمی بیشی تقدیر کے مطابق ہوتی ہے. اصل خسارہ یہ ہے کہ انسان نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی قیامت کے دن دیوالیہ کرا دے. دیوالیہ اصل میں اس وقت کہتے ہیں کسی شخص کو جب اس کا سارے کا سارا سرمایہ ڈوب جاتا ہے، ساری محنت کی کمائی، سب کچھ جو کچھ اس نے بنایا ہوتا ہے سب کا سب ختم. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی اپنا سرمایہ تو ڈوبا سو ڈوبا، اس کے ساتھ ساتھ قرض کا بھی ایک انبار اس کے سر پہ ہو. ایسے شخص کو عرف عام میں بینکرپٹ یا دیوالیہ کہتے ہیں. تو دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ساری کوششیں لگانا، حرام حلال کی تمیز چھوڑ دینا، اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو فراہم کرنے کے لیے جو وہ چاہتے ہیں، ان کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے اللہ کی حدوں کو توڑنا، یا کسی بھی طریقے سے دنیا کی زندگی کو اچھا اپنے سو کال معیار کے مطابق بنانے کے لیے کچھ بھی ذرائع اختیار کرنا. لیکن ایسے لوگ جب دنیا میں سے جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں تو ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس سرمایہ ہے، مثال کے طور پر، اور وہ اپنی قوتیں، اپنی طاقتیں، اپنی انرجیز، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، سرمایہ کا مطلب صرف مال دولت تو نہیں ہوتا نا، ہر جو چیز اس کے پاس موجود ہے وہ ایک ایسی چیز کے پیچھے لگا دیتا ہے اس کو ثابت کرنے میں. مثال کے طور پر جو ایتھیسٹ ہیں، ملحد جو ہیں، وہ کس چیز کے لیے اپنی انرجیز ویسٹ کرتے ہیں؟ وہ مباحثے ہوتے ہیں، بڑی بڑی ورک شاپس ارینج ہوتی ہیں، بڑے بڑے سیمینارز ہوتے ہیں، کس چیز پر؟ کہ کوئی خدا نہیں ہے. اب وہ سارا کچھ جو اس نے لگا دیا
کوئی خدا نہیں ہے, کوئی حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا, اور جو جی میں آئے میں کروں, اور یہ میری ہاتھ کی کمائی ہے, اور یہ میری صلاحیت کا جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ سارا مجھے میری زور بازو پہ ملا ہے, اور یہ اور وہ. اب ہوگا کیا؟ جیسے ہی وہ دنیا سے اس کی آنکھیں بند ہوں گی, فرشتے آئیں گے اس کو موت کے لینے, سب کا سب جو اس نے دنیا میں اللہ کی مخالفت پہ لگایا تھا وہ اس کے اوپر بارے گراں بن جائے گا, اور وہ مکمل نقصان میں ہوگا, کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. یا پھر یہ کہ کوئی یہ سوچے دنیا میں کہ ٹھیک ہے اللہ تو ہے لیکن فلاں 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 جو ہے وہ مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے. اب وہ اس کے اوپر اپنا زور زبان بھی لگا رہا ہے اور اپنے ریسورسز بھی لگا رہا ہے, تو جیسے ہی قیامت میں جب میزان رکھی جائے گی اور وہ دیکھے گا کہ وہ فلاں 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 تو کہیں بھی نہیں نظر آ رہے, یا پھر یہ کہ وہ تو مخالف فریق, یعنی جس رب کو وہ جھٹلاتا تھا یا جس رب کی پکڑ سے بچنے کے لیے وہ فلاں فلاں کے پیچھے لگا تھا, وہ تو اللہ کے نبی, اللہ کے نیک بندے یا فرشتے, وہ تو اس دوسری صف میں کھڑے ہیں, وہ تو صاف انکار کر دیں گے. تو ایسے لوگ بالکل ایسے خالی ہاتھ ہو جائیں گے وہاں پہ جیسے کوئی دنیا میں دیوالیہ شخص ہوتا ہے کہ نہ تو اس کا اپنا سرمایہ ڈوب چکا ہے اور اس کے اوپر قرض بھی بہت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں اعلیٰ ذالک هو الخسران المبین, یہ اصل میں بڑا خسارہ ہے. دنیا میں آپ کی اولاد کو بہت اچھا کھانا پینا ملتا ہے یا نہیں ملتا, بہت اعلیٰ قسم کی ایجوکیشن ملتی ہے یا نہیں ملتی, ان کا اٹھنا بیٹھنا بہت کوئی آپ کے معیار کے مطابق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یا دنیا میں آپ ان کو اپنا گھر دے سکے ہیں یا نہیں دے سکے, یا ان کو گاڑی دے سکے یا نہیں دے سکے, یہ اصل میں ناکامیاں یا نقصان یا خسارے نہیں ہیں. اصل نقصان یا خسارہ یہ ہے کہ آخرت میں اولاد ناکام ہو جائے. اصل مصیبت یہ ہے, اصل پریشان ہونے کی بات یہ ہے. تو اصل کوشش پھر اس خسارے سے بچنے کی ہونی چاہیے. جو لوگ اس سے لاپرواہ رہتے ہیں اور دنیاوی طور پر تو بچوں کو بہت زیادہ تعلیم بھی دلواتے ہیں اور ان کو سہولتیں بھی فراہم کرتے ہیں, اور اس میں پھر وہ کہیں جو ہے کسی کا حق مار جاتے ہیں, یا بچوں کی تربیت میں کہیں پر بھی اللہ اور اس کے رسول کا کوئی ذکر نہیں ہے, یا ہے بھی تو بس ایک اس انورٹیڈ کاماز میں کہ ٹھیک ہے جہاں تک سہولت ہو اور جہاں تم کمفرٹ محسوس کرو, یا بس ٹھیک ہے یہ پرسنل میٹر ہے تمہارا, تم کرتے ہو ٹھیک ہے, نہیں کرتے تو نہ صحیح. تو اگر اس طرح کی اپروچ دیتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ آخرت کا خسارہ ہے. تو ضروری یہ ہے کہ اس آخرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم بچوں کو صحیح جو اپروچ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو تعلق ہے ان کا, اور دین کی طرف جو ان کی اپروچ ہے, صحیح اپروچ ڈیولپ کریں. ایسے لوگ جو دنیا سے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے چلے جائیں گے, یا اللہ کا انکار کر کے یا اس کے ساتھ شرک کر کے چلے جائیں گے, جو کہ خسران المبین کا شکار ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم من فوقہم ظلل من النار, ان کے اوپر سے آگ سائباں کیے ہوئے ہوگی, آگ کی چھتریاں ان کے اوپر سے ہوں گی. وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ, اور ان کے نیچے بھی یہ چھتریاں ہوں گی, یعنی اوپر نیچے ان کے آگ جل رہی ہوگی. ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ, یہ ہے جس سے اللہ تمہیں ڈراتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز سے ڈراتا ہے. وہ دنیا کے فاقوں سے نہیں ڈراتا تمہیں, دنیا کے فاقوں سے شیطان ڈراتا ہے. شیطان جو ہے الشیطان یعدکم الفقر, جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگتے ہیں تو شیطان آپ کو فقر کا سے ڈراتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے. یا جب آپ کہیں پر اپنی غلطی ماننے لگتے ہیں تو شیطان ڈراتا ہے, یہاں تم نے اپنی غلطی مان لی تو تم تو نکو ہو جاؤ گے, تم تو دوسرے کی نظر میں گر جاؤ گے. اگر آپ جھگڑا ختم کرنے کے لیے معافی مانگ لینا چاہتے ہیں تو شیطان آپ کو ڈراتا ہے کہ تم تو حق پہ تھے, تم کیوں معافی مانگتے, یہ تو دوسرے کو مانگنی چاہیے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہوتے ہوئے صرف جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے میں جنت کے گردا گرد گھر کی ضمانت دیتا ہوں. ایک طرف جنت کی ضمانت ہے اور دوسری طرف شیطان آپ کو ڈراتا ہے کہ نہیں تم تو چھوٹے ہو جاؤ گے,
تمہاری تو خاندان میں سے نہیں رہے گی، لوگ تو تمہیں ترنے والا بنا لیں گے۔ اصل چیز جو ڈرنے کی ہے وہ یہ دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ وہ جہنم کا عذاب ہے، وہ آگ جو انسان کے سر پر بھی چھاری ہوگی اور جو نیچے بھی ہوگی۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہی ہے وہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا عبادی فاتقون، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندو مجھ سے ڈرو، میری پکڑ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو، میری ناراضگی سے بچو، وہ کام کرو جو اللہ کی رضامندی کے کام ہیں۔ اور سب سے مزے کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کاموں میں اور تقوی اختیار کرنے میں بھی سراسر ہمارا فائدہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فائدے کی ڈیفینیشن ہمیں پتہ ہونی ضروری ہے۔ فائدہ وہ نہیں ہے جسے ہم فائدہ کہتے ہیں، ہمیشہ فائدہ وہ نہیں ہوتا، جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے مصائب میں بعض اوقات رحمت چھپی ہوئی ہوتی، ہمیں وہ مصیبت لگ رہی ہے لیکن اصل میں وہ رحمت ہے۔ تو ایک چیز جو ہمیں فائدہ لگ رہا ہے اصل میں وہ نقصان ہے، اور دوسرا جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نقصان پہنچ گیا وہ اصل میں فائدہ ہے۔ اور یہ فائدہ اور نقصان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں آخرت کا ہوتا ہے، دنیا کا نہیں۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر جو مقرر کی ہے وہ آزمانے کے لیے کی، اصل میں تو فکر جو ہے وہ ریزلٹ کی ہے اور اللہ کے پاس وہی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ وَالَّذِينَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ، وہ لوگ جو طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور طاغوت کی عبادت کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے، پس آپ میرے بندوں کو خوشخبری دیں۔ اور طاغوت کیا ہوتا ہے؟ طاغوت کا لفظ جو ہے وہ طغی سے نکلا ہے، طغی یا طغیان کا مطلب سرکشی ہوتا ہے۔ تو جو بھی سرکش جو ہے، جو عبادت کے دائرے سے سرکشی کرتا ہوا معبود کے برابر جا کے کھڑا ہو جائے وہ طاغوت ہوتا ہے۔ تو ہر وہ شخص جو طاغوت کا انکار کر دے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے تو ان کے لیے پھر خوشخبریاں ہیں، اور وہ خوشخبریاں کیسی ہیں کہ دنیا میں بھی ان کے ہاتھ میں عروۃ الوثقی ہوتا ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى۔ ٹھیک ہے، تو دنیا میں بھی وہ بے سہارا نہیں ہوتے، دنیا میں بھی ان کا توکل، ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، دنیا میں بھی وہ حیات طیبہ گزارتے اور آخرت میں بھی کامیابی کی خوشخبری انہی کے لیے ہے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ لوگ جو غور سے سنتے ہیں بات کو اور پھر اس کے بہترین حصے کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے جو احسن کی پیروی کی جائے؟ تو احسن کیا ہے؟ احسن کسی بھی چیز میں بہترین کام کرنے سے پہلے بھی ہم اس طرح کی ایک آیت کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ بہتر تو سبھی ہیں لیکن سب سے بہتر کون ہے؟ تو جب پوچھا گیا کہ جی آپ بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جن کی عمر طویل ہو اور جو احسن طریقے سے عمل کرنے والے ہوں، یعنی بہترین طریقے سے عمل کرنے والے ہوں۔ تو قرآن کریم کی تو ہر چیز ہی بہترین ہے۔ اب اس میں سے بہترین پر عمل کرنے والے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ عمل کرنا۔ مثلا دو کام ہیں نیکیوں کے، دونوں نیکیاں، لیکن ایک موقع پر ایک نیکی زیادہ اجر دے گی اور دوسری نیکی کم اجر دے گی۔ تو اب اس کا احسن لینے کا مطلب کیا ہے کہ انسان زیادہ اجر والی نیکی کو حاصل کرے۔ مثال کے طور پر ایک عالم ہے، اب ایک عالم جو ہیں وہ بہت سارے لوگوں کو
تعلیم دے کر، علم دے کر ان کی آخرت سنوار سکتے ہیں. یہ ایک نیکی ہے. اور دوسری طرف وہی عالم جو ہیں وہ تعلیم، درس و تدریس کا سلسلہ چھوڑ کر صرف مسجد میں جھاڑو لگانے کی نیکی اپنائے ہوئے ہیں. مطلب وہ لوگوں کو دین سمجھانے سکھانے کے بجائے جو صلاحیت ان کے پاس ہے وہ ایک نیکی کا کام کریں، وہ مسجد کی صفائی کا کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں دونوں نیکیاں. لیکن اس میں سے سب سے بہتر کون سی ہوگی، احسن کون سی ہوگی، زیادہ اجر والی. تو جو غور سے بات سنتے ہیں اور پھر احسن کی پیروی کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس حکمت ہوتی ہے، ایسے ہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہوتے ہیں اور یہی لوگ عقل مند ہوتے ہیں. یعنی ایسے ہی لوگوں کے پاس حکمت ہے. اس کو آپ مختلف مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، پھر کیا وہ شخص جس پر عذاب کی بات سچ ہوگی، افانت تنقذ من فی النار، کیا بھلا آپ اس کو آگ سے بچا لیں گے؟ وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی، کیا آپ اس کو آگ سے بچا سکتے ہیں؟ یعنی جو شخص اپنے اعمال کے ساتھ، اپنے عقائد کے ساتھ آگ میں گرنے کا فیصلہ ہی کر چکا، جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی، جس نے کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا پھر آپ اس کو آگ سے نکال سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو آگ سے بچا سکتے ہیں؟ یعنی یہ بات ہو رہی ہے ہدایت کی، کہ جو ہدایت لینا ہی نہیں چاہتا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بس میرا جو جی چاہتا ہے میں کروں، تو کیا آپ اس کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ زبردستی تو کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ. وہ لوگ اس کے برعکس، یعنی ایک وہ ہے جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور آگ میں جانے پر راضی ہو گیا، تو اس کو تو زبردستی آپ ہدایت نہیں دے سکتے. لیکن دوسری طرف وہ ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بالا خانے یعنی ایسے محلات جس میں ملٹیپل سٹوریز ہوں گی، بالا خانے کے اوپر بالا خانے. اور آپ دیکھیں کہ آپ گراؤنڈ فلور پہ ہوں تو آپ بہت ساری سینری کو، بہت سارے مناظر کو اتنی خوبصورتی سے انجوائے نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ تھوڑا ہائٹ پہ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کا جو ویژن ہوتا ہے، جو آپ کا جو سائٹ ہوتا ہے، وہ اور بھی نکھر کر کھل کے آپ کے سامنے آتا ہے. اور آپ نے اگر کسی ملٹی سٹوری بلڈنگ سے، کسی ایسی جگہ، کسی ایسے ہوٹل وغیرہ سے، کسی ایسے جیسے ہل ایریاز وغیرہ ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہو تو وہ منظر ہی کچھ مختلف ہوتا ہے. یعنی وہ جو دیکھنا ہوتا ہے، وہ جو سینری ہوتی ہے، وہ اور ہی طرح سے پلیزنٹ ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ اگر آپ نیچے گراؤنڈ فلور پر کھڑے ہو کے دیکھیں گے. تو یہ ایک طرح سے خوبصورتی کو بیان کیا گیا ہے جنت کے جو محلات ہیں ان کی. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ المیعاد، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو دنیا میں اگر انسان کو کہیں تھوڑا بہت جو ہے وہ دنیاوی جو بھی اس کی سہولتیں ہیں اس پر کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اس کو اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے، اس کو صبر کرنا پڑتا ہے، اس کو مخالفت برداشت کرنی پڑتی ہے، تو وہ غم نہ کرے. اصل میں اس کی ان تمام تکالیف کے بدلے، اس تمام صبر کے بدلے، اس تمام وہ جو اللہ کی رضا میں راضی رہا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اس کے ساتھ. اور خوبصورت، کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اجر بغیر حساب، اور کہیں اللہ تعالیٰ کچھ نظارہ دکھا رہے ہیں، کچھ اس کی تفصیل بھی بتا رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ ایسے بالا خانے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. سبحان اللہ. جتنا بھی آپ سینری دنیا میں خوبصورت سینریز کو دیکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں ایسے مناظر جہاں پانی کا بھی گزر ہے، گرینری بھی ہے،
اور یہ جو بالا خانے ہیں جنت کے، ان کی اور ڈسکرپشن جو قرآن میں آتی ہے کہ شیشے کے بنے ہوئے، سبحان اللہ، ایسے جس سے آپ اندر سے باہر دیکھ سکتے ہیں، خوبصورت، نازک، ڈیلیکیٹڈ قسم کی رہائش کا، لگژریس قسم کی رہائش کا. اسی کے لیے دنیا میں لوگ حرام کی طرف جاتے ہیں نا، انہی سہولتوں کے لیے. لیکن دنیا میں تو جتنی بھی انسان سہولتیں حاصل کر لیں، بہرحال ان کو ختم ہونا ہے. بہرحال اگر چیزیں وہیں رہ جائیں گی تو بندہ دنیا سے چلا جائے گا، نہیں تو چیزیں خراب ہو جائیں گی، چیزیں ختم ہو جائیں گی. ان کو تو ہمیشگی نہیں ہے، لیکن یہ جو انجام کار ہے، یہ جو نعمتیں ہیں، یہ پھر ہمیشہ رہیں گی. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ. پھر سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو دنیا کی زندگی کی مثال سمجھا رہے ہیں، اپنی ڈیلی لائف میں سے ان کی نکال کے ان کو بتا رہے ہیں کہ کیا دیکھا نہیں پھر آپ نے کہ کس طرح آسمان سے پانی جو ہے وہ اترتا ہے، بارش ہوتی ہے، پھر مختلف چشموں کی صورت میں، ندی نالوں کی صورت میں وہ زمین میں بہہ نکلتے ہیں، پھر وہ سیراب کرتے ہیں زمین کو، اور زمین میں سے مختلف رنگ کی فصلیں اگتی ہیں. پھر وہ فصلیں جب اگتی ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، جب ان کو کاٹ لیا جاتا ہے تو وہ زرد ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی دنیا کی زندگی. انسان دنیا میں آتا ہے، بچہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، چیزیں سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، روزگار حاصل کرتا ہے، شادی کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، گریجولی وہ پھر بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اگر اس کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑھاپا لکھا. ادروائز کسی وقت بھی جب اس کی کال آ جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کیا رہ جاتا ہے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے. تو اصل میں اس میں نصیحت کس کے لیے ہے، عقل والوں کے لیے، کہ کیا وہ اس عارضی زندگی کے پیچھے دوڑتے رہیں گے جس کا انجام مٹی میں مل کر مٹی ہو جانا ہے، یا پھر وہ اس اخروی زندگی کے لیے دوڑ دھوپ کریں گے جس نے کبھی بھی ختم نہیں ہونی. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. کیا پھر بھلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے، روشنی میں ہے، صحیح غلط کو دیکھ رہا ہے، پہچان رہا ہے. اب اس کو تصور کریں نا کہ ایک اندھیری جگہ ہے اور وہاں پر کون صحیح رستے کی طرف جائے گا، جس کے ہاتھ میں ٹارچ ہوگی، وہی دیکھ سکے گا کہ راستے میں کہاں کھائی ہے، کہاں جھاڑ ہے، کہاں پر ہموار راستہ. تو کیا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا نور دے دیا اور اب وہ صحیح اور غلط کی نشاندہی کر سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے، تو کیا وہ ایسے شخص کے برابر ہو سکتا ہے کہ جن کے دل جو ہیں وہ اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہو چکے ہوں، جن کے پاس نور نہ ہو، جن کے پاس جو بھٹکے ہوئے ہوں، جو اندھیرے میں ٹامکٹویاں مار رہے ہوں، جن کا رویہ ایسا ہو جیسے پیچھے ہم نے آیت نمبر 8 میں پڑھا، دل کیا تو اللہ کو یاد کر لیا، دل کیا تو نہ کیا، دل کیا تو نماز پڑھ لی، دل کیا تو نہ پڑھی، مشکل میں آئے تو وظیفے شروع کر دیے، مشکل پڑی تو نوافل پڑھنے شروع کر دیے، مشکل ہٹ گئی تو پھر وہی کچھ شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا پھر یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کے اعمال ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ. تو ایسے لوگ جن کے دل اللہ کی ذکر کی طرف سے سخت ہو چکے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے. اولئک فی ضلال مبین. اصل گمراہی میں، کھلی گمراہی میں تو یہ پڑے ہوئے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے
سب سے بہترین بات، اور بہترین بات جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ احسن حدیث سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ قرآن کریم. اور متشابہ مثانیہ، یہ اس کا اسلوب ہے. ایسی کتاب، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، کسی قسم کی جو ہے وہ تضاد اس کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری کتاب اول سے لے کر آخر تک اس کے اندر ایک ہی مدعا بیان کیا گیا ہے، ایک ہی عقیدہ بیان کیا گیا ہے، ایک ہی نظام فکر جو ہے وہ بتائی گئی ہے. ہر تفصیل جو ہے وہ دوسری تفصیل سے ملتی جلتی ہے، اس کی تائید کرتی ہے. اور اسی چیز کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم کو من جانب اللہ ہونے کی دلیل میں بھی پیش کرتے ہیں قرآن کریم میں ہی، کہ اگر یہ قرآن کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا یا اس کو خود لکھا گیا ہوتا، یعنی یہ اللہ کی طرف، اگر جیسا کہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو اگر ایسا ہوتا تو اس کے اندر بہت سارا اختلاف پایا جاتا، جبکہ قرآن کریم میں کہیں پر بھی اختلاف نہیں ہے. تو اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، یہ وہ کتاب ہے جس میں بار بار باتیں دہرائی بھی گئی ہیں، ملتی جلتی باتیں ہیں، بہترین بات ہے، بہترین چیز جو ہے وہ نازل کی گئی ہے. تو جب یہ قرآن وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں تو ان کی جلدیں جو ہیں وہ لرزنے لگتی ہیں. تقشعر منہ جلود، رونگٹے کھڑے ہو جاتے، دل کام جاتے ہیں. اور پھر جب وہ اس کو سنتے، ایک خوف کی کیفیت ان کے اوپر طاری ہوتی ہے. جہاں پر انذار کی آیات آتی ہیں وہ ڈرتے ہیں، اور جہاں پر بشارت کی آیات آتی ہیں وہ اس سے بشارت حاصل کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، تو پھر ان کے دل جو ہیں، ان کی جلدیں جو ہیں وہ نرم پڑ جاتی ہیں، ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہوتے ہیں. یہ مومن کا طریقہ بتایا گیا ہے. ایک طرف وہ ہے جس کا دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گیا ہے، جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہے کہ اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ریمائنڈر اس کو مل رہے ہیں ان کو وہ سمجھنا نہیں چاہتا، ان کو وہ جھٹلا رہا ہے. ایسے شخص کے لیے بربادی ہے. جبکہ دوسری طرف وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ کہ امیدوار ہوتے ہوئے ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ وہ ہدایت ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے تو اسے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے. تو بات کیا ہے کہ کس کو جو ہے وہ ہدایت ملتی ہے؟ جو اللہ کا ذکر سننا چاہتا ہے، جو اس ذکر کو سن کر، اس یاد دہانی کو سن کر، اس ریمائنڈر کو سن کر اس پر عمل بھی کرنا چاہتا ہے. اور جو اس سے بے نیاز ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی ہدایت نہیں دیتے. یہ جو بات آتی ہے نا ومن یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو گمراہ کر دیتا، بلکہ اس شخص نے گمراہ ہونا پسند کیا. تو جو جیسا عمل کرنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راہیں آسان کر دیتا. جو نیکی کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کے لیے عنقریب یسر کی راہیں، ہدایت کی راہیں آسان کرتے ہیں. اور جو اس سے بے نیاز ہونا چاہتا ہے، جو منہ موڑ جاتا ہے، جو جھٹلاتا ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اسی کی پسندیدہ راہ کو آسان کر دیتے ہیں، چاہے وہ عسر کی راہ ہو، یعنی آخرت کی تنگی کی راہ ہو، لیکن دنیا میں اس کے لیے پھر اسی برائی کے مواقع کھلتے چلے جاتے ہیں. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، کیا بھلا وہ جو بچے گا ساتھ اپنے چہرے کے برے عذاب سے قیامت کے دن. وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور کہا جائے گا ظالموں سے کہ چکھو جو تم کمائی کرتے تھے. تو
پھر وہی بات آ گئی کہ کیا پھر یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ جو اپنے دنیا کے اعمال کے ساتھ اپنے ایمان اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کی وجہ سے آخرت میں عذاب سے اس کا چہرہ بچا لیا جائے گا اور آگ سے بچا لیا جائے گا، جبکہ دوسری طرف وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے کی وجہ سے اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ تو ان سے پھر کیا کہا جائے گا ان ظالموں سے کہ تم اب اپنی کمائی کا بدلہ چکھو۔ تو دونوں کا انجام برابر نہیں ہو سکتا۔ کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا، فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، تو پھر ایسی جگہوں سے ان پر عذاب آیا جس کا ان کو شعور بھی نہیں تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی پکڑ جو ہے وہ کہاں سے جو ہے آگے کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی کا مزہ چکھایا، وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ اور یہاں پھر علم کی بات ہو رہی ہے۔ بہت ساری ڈگریز کر لینے کے باوجود بھی اگر انسان کو یہ نہیں پتا کہ اس کے رب کی رضا کا راستہ کون سا ہے اور اس کے رب کو ناراض کر دینے والا راستہ کون سا ہے، تو پھر اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور البتہ تحقیق بیان کی ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال سے، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ مختلف مثالوں سے اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو سمجھاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، اس کو صحیح اور غلط کا انجام بتاتے ہیں، لیکن نصیحت وہی پکڑتا ہے جو نصیحت پکڑنا چاہتا ہے۔ جو اندھا بن کے رہنا چاہتا ہے تو پھر وہ ہدایت نہیں پاتا۔ قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، اور یہ مثالیں کس میں بیان ہوئی ہیں؟ قرآن میں، جس میں بالکل بھی ٹیڑھ نہیں ہے، شاید کہ وہ ڈریں۔ خاص طور پر قرآن کریم کے جو توحید سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، احکامات کو سمجھنے کے لیے تو آپ کو شاید فقہ پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہو، لیکن عقائد کو سمجھنے کے لیے، چاہے وہ عقیدہ آخرت ہے، چاہے وہ اللہ کی توحید کا عقیدہ ہے، یا وہ رسالت پر عقیدہ ہے، یا وہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے کی موٹیویشن ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی موٹیویشن ہے، تو وہ ساری باتیں انتہائی آسان، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، اس میں کہیں آپ کو کسی عالم فاضل کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صرف آپ سادہ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں نا تو آپ کو وہ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، پھر مثال بتائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ایک وہ شخص ہے جس کے بہت سارے جھگڑالو قسم کے مالک ہیں، اور ایک وہ شخص ہے جو صرف ایک ہی شخص کی غلامی میں ہے۔ هل یستویان مثلا، کیا پھر یہ دونوں اپنے حالات میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ جس کے اوپر آپس میں اختلاف رکھنے والے، جھگڑنے والے، بد مزاج قسم کے بہت سارے مالک ہیں، اس شخص کی زندگی سکون میں ہوگی یا اس شخص کی جس کا صرف ایک ہی مالک ہے؟ اب یہ وہی مثال، وہی بات ہے جو بھی شروع میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صرف اپنی عبادت کا کہا تو اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے۔ اس ایک مثال سے آپ اس کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر نہیں جانتے، اکثر اس بات کو نہیں جانتے کہ اس میں تو سراسر ہمارا فائدہ، اس میں تو سراسر ہماری زندگی سکون میں آ جاتی ہے جب ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور بہت سارے شریکوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انکا میتن، بے شک آپ کو بھی موت آنے والی ہے، وانہم میتون، اور بے شک وہ بھی سب مرنے والے، یعنی دنیا میں ہمیشگی کسی کو بھی نہیں ہے۔ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھریٹ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھمکیاں دیتے ہیں، تو اگر آپ دنیا سے جانے والے ہیں تو جانا تو انہوں نے بھی ہے، انہوں نے تو کوئی ہمیشہ دنیا میں نہیں رہ جانا۔ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، اور پھر بے شک قیامت کے دن اپنے رب کے پاس تم سب جھگڑا کرو گے۔ یہ کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟
تمام لوگوں کو، یعنی آپس میں بھی جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں وہ معبود اور عابد آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، حق اور سچ بتانے والے بتا رہے ہوں گے وہاں پر کہ ہم نے اپنی جو ہے وہ ذمہ داری پوری کر دی تھی، جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی وہ اپنے دلائل دے رہے ہوں گے. تو اس طرف اس چیز کا اشارہ ہے، اور خاص طور پہ پھر قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی سب کے بیچ میں فیصلہ فرما دیں گے. کل انشاءاللہ العزیز اس مثال کے اوپر دوبارہ تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں، دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائیں، تمام بیماروں کو اللہ سبحانہ وتعالی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں، تمام بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں، جو لوگ دنیا سے چلے گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہم جن کے پاس ابھی جتنی بھی مہلت باقی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری پر قائم رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.